بزرگ مہر نے اپنی دانائی اور اچھی اچھی باتوں سے بادشاہ قباد کامران کا دل جیت لیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ بادشاہ کو بزرگ مہر کی تھوڑی سی دیر کی جدائی بھی پسند نہ تھی۔ سلطنت کے کاموں کی دیکھ بھال بھی بادشاہ نے بزرگ مہر ہی کے سپرد کر دی تھی اور مقدموں کے فیصلے بھی بزرگ مہر ہی کرتا تھا۔ اس کا انصاف ایسا تھا کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملتا تھا اور رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ ایک روز بادشاہ نے شکار پر جانے کا ارادہ کیا اور اپنا لاؤ لشکر لے کر ایک گھنے جنگل کی طرف نکل گیا۔ بزرگ مہر بھی بادشاہ کے ساتھ تھا۔ انہی دنوں بادشاہ کے محل میں ایک لونڈی آئی تھی جس کا نام دل آرام تھا۔ یہ نہایت ذہین اور حسین لڑکی تھی اور گانے بجانے میں ایسے مثال رکھتی تھی کہ بادشاہ اس کے سوا کسی اور کا گانا سننا پسند نہ کرتا تھا۔ سفر میں وہ بھی ساتھ تھی۔ شکار کھیلتے ہوئے ایک دوپہر کو بادشاہ، بزرگ مہر اور دل آرام ایک دریا کے کنارے پہنچے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اسی وقت جنگل میں ایک بوڑھا لکڑہارا اپنے سر پر لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھائے گزرا۔ وہ اتنا کمزور تھا کہ کئی بار گرا اور کئی بار اٹھا۔ بادشاہ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت ترس آیا۔ بادشاہ نے اس بوڑھے لکڑہارے کو اشارے سے اپنے قریب بلایا اور پوچھا، اے لکڑہارے، تیرا کیا نام ہے؟ قباد کامران، لکڑہارے نے ادب سے جواب دیا۔ قباد کامران؟ بادشاہ حیرت سے لکڑہارے کی صورت دیکھنے لگا۔ پھر بزرگ مہر سے کہا، یہ عجیب ماجرا ہے، میرا نام بھی قباد کامران ہے اور اس لکڑہارے کا بھی، لیکن میں اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہوں اور میرے پاس اتنا مال و دولت ہے جس کا کوئی حساب نہیں، اور ایک یہ شخص ہے کہ کمزوری اور ناتوانائی کے باعث 10 قدم نہیں چلتا کہ گر پڑتا ہے۔ اس کے مقدر ہی میں جنگل سے لکڑیاں کاٹنا اور سر پر بوجھ اٹھانا لکھ دیا گیا ہے۔ بزرگ مہر، تمہارے ذہن میں اس کی کوئی وجہ ہے تو بیان کرو۔ جہاں پناہ، آپ نے صحیح فرمایا، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ آپ کی تقدیر میں بادشاہت ہے اور اس کی تقدیر میں لکڑیاں کاٹنا اور سر پر بوجھ اٹھانا، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم نے سچ کہا، تقدیر ہی سب کچھ ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ دل آرام نے کہا، جہاں پناہ، جان کے ایمان پاؤں تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ کہو کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اجازت ہے، بادشاہ نے کہا۔ جہاں پناہ، میں مانتی ہوں کہ تقدیر کا لکھا ضرور پورا ہوتا ہے، لیکن تقدیر ہی کو الزام دینا ٹھیک نہیں۔ تدبیر بھی کوئی چیز ہے، انسان چاہے تو تدبیر کے ذریعے تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس لکڑہارے کی بیوی نہایت بد سلیقہ عورت ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت سدھرنے نہیں پاتی۔ بادشاہ یہ سن کر سخت ناراض ہوا اور دل آرام سے کہنے لگا، تو نے جو کچھ کہا اس کی سزا تو یہی تھی کہ اسی وقت تیری گردن اڑا دی جاتی، لیکن تو جان کی ایمان مانگ چکی ہے، اس لیے ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تیرا خیال ہے کہ ہمیں بادشاہت یوں ہی مل گئی ہے، اس میں تقدیر کا کوئی دخل نہیں۔ اب تیری سزا یہ ہے کہ یہ شاہی کپڑے اتار، معمولی کپڑے پہن، ہمارا سب زیور واپس کر اور اسی بوڑھے کنگال لکڑہارے کے ساتھ چلی جا، ہم بھی دیکھیں کہ تو اپنی تدبیر سے تقدیر کیوں کر بدل سکتی ہے۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی کہ دل آرام کے تن سے شاہی کپڑے اور زیور اتار کر اسے سوت کے بنے ہوئے بھدے اور موٹے کپڑے پہنا دیے گئے۔ بادشاہ اسے جنگل میں چھوڑ اپنے لشکر میں جا ملا۔ اب بیچاری دل آرام اس ویران خوفناک جنگل میں اکیلی رہ گئی، لیکن وہ ذرا بھی خوفزدہ نہ ہوئی۔ اسے خدا پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ وہ جنگل میں حیران و پریشان کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے اور کدھر جائے کہ اسے لکڑہارے کا خیال آیا۔ اس نے دل میں کہا، لکڑہارا زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، اب اسی کے ساتھ جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ دوڑتی ہوئی اسی طرف گئی جدھر لکڑہارا گیا تھا۔ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سن کر لکڑہارا رکا اور اس نے مڑ کر دیکھا تو حیران ہوا کہ ایک نوجوان لڑکی بھاگی چلی آتی ہے۔ جب وہ قریب آئی تو لکڑہارا پہچان گیا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جو کچھ دیر پہلے بادشاہ کے ساتھ تھی اور نہایت زرق برق کپڑے اور زیور پہنے ہوئے تھی۔ اب اس پر کیا آفت آئی کہ ایسا گندا اور پرانا لباس پہن کر
میرے پیچھے آئی ہے، شاید بادشاہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ اتنے میں دل آرام قریب آ گئی۔ اس نے لکڑہارے سے کہا، بابا آج سے تو میرا باپ اور میں تیری بیٹی، مجھ کو اپنے گھر لے چل، ہمیشہ تیری خدمت کروں گی۔ یہ سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا، بیٹی میں تجھے اپنے گھر لے تو چلوں، مگر میں بہت غریب آدمی ہوں، میرا اور میرے بال بچوں کا گزارا فاقوں پر ہوتا ہے، فاقے کرنا چاہتی ہے تو چلی آ۔ بابا تو فکر نہ کر، اس نے کہا، تیرے گھر جو چٹنی روٹی میسر آئے گی وہی کھاؤں گی، اور اگر تیرے بال بچے فاقہ کریں گے تو میں بھی کروں گی۔ یہ سن کر بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ شفقت سے دل آرام کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، اچھا بیٹی آ میرے ساتھ چل، جو تقدیر میں لکھا ہے پورا ہوگا۔ جب لکڑہارا دل آرام کو ساتھ لے کر اپنی جھونپڑی میں پہنچا تو اس کی بدمزاج بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر بہت سخت ناراض ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ لکڑہارا اس کو بیوی بنا کر گھر میں لایا ہے، لیکن جب دل آرام نے قسم کھا کر اسے بتایا کہ وہ اس بوڑھے کو اپنا باپ سمجھتی ہے، تب اس بڑھیا کو یقین آیا۔ اس نے دل آرام کو اپنے پاس بٹھایا اور بولی، جب تک تمہارا جی چاہے اس گھر میں رہو۔ اس نے دیکھا کہ لکڑہارا جتنی لکڑیاں مشکل سے کاٹ کر لاتا ہے انہیں بازار میں بیچنے کے بعد پکی پکائی روٹیاں خرید لاتا ہے، اور یہ روٹیاں اس کے بال بچے چھین جھپٹ کر اس طرح کھاتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں آدھا ٹکڑا مل گیا اور کسی کو پورا۔ پیٹ کسی کا نہیں بھرتا۔ ایک دن جب لکڑہارا جنگل کی طرف جانے لگا تو دل آرام نے کہا، بابا میری ایک بات مانو، لکڑیاں بازار میں بیچ کر پکی پکائی روٹیاں مت لانا، بلکہ گیہوں خرید لانا۔ بہت بہتر بیٹی، جیسا تم کہتی ہو وہی کروں گا، لکڑہارے نے کہا۔ شام کو لکڑہارا گیہوں لے کر آیا۔ اس کے پڑوس میں ایک بڑھئی رہتا تھا، اس کے ہاں ایک چکی تھی۔ دل آرام نے پڑوس میں جا کر چکی پر گیہوں پیسے اور پھر روٹیاں پکا پکا کر لکڑہارے کے بچوں کو کھلائیں۔ یہ آٹا 3 روز تک کام آیا اور سبوں نے پیٹ بھر کر روٹی کھائی۔ اس عرصے میں جتنے پیسے بچے دل آرام نے لکڑہارے سے ریشم منگایا، پھر اس ریشم کی باریک اور خوبصورت ڈور بٹی۔ اس نے 3-4 روز میں ریشم کی ایک لمبی سی ڈوری تیار کر کے لکڑہارے کو دی اور کہا کہ اسے بازار میں جا کر بیچو اور جتنے روپے ملیں وہ لا کر مجھے دے دو۔ لکڑہارے نے کہا، ایسا ہی کروں گا۔ روپے لے کر دل آرام نے لکڑہارے سے کہا، بابا اب تم بازار جاؤ اور ایک گدھا خرید لاؤ اور لکڑیاں اسی پر لاد کر لایا کرو، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ لکڑیاں بھی زیادہ لا سکو گے اور تمہیں بوجھ بھی نہیں اٹھانا پڑے گا۔ لکڑہارا یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور اسی وقت ایک گدھا خرید لایا۔ اسی طرح 1 برس گزر گیا۔ دل آرام نے نہ صرف لکڑہارے کے گھر کی شکل اور صورت بدل دی، بلکہ اسے 5 غلام اور 20 گدھے بھی خرید کر دیے۔ اب وہ سب پیٹ بھر کر کھانا بھی کھانے لگے اور اچھے اچھے کپڑے بھی پہننے لگے۔ ایک روز دل آرام نے لکڑہارے سے کہا، بابا ایک کام کرو، ابھی گرمیوں کا موسم ہے، جنگل سے جتنی لکڑیاں کاٹ سکتے ہو خود بھی کاٹو اور غلاموں سے بھی کٹواؤ، پھر پہاڑ کے قریب ایک بڑا سا غار تلاش کر کے یہ سب لکڑیاں اس میں بھر دو، سردیوں میں زیادہ قیمت پر بکیں گی۔ اس نے ایسا ہی کیا اور چند روز کے اندر بہت سی لکڑیاں کاٹ کر غار میں بھر دیں۔ وقت گزرتا گیا، آخر سردیوں کا موسم آ گیا۔ انہی دنوں بادشاہ قباد کامران ایک باغی سردار کو سزا دینے کے لیے اپنے لاؤ لشکر سمیت ادھر سے گزرا۔ رات کے وقت اس کی فوج نے اس پہاڑ کے نزدیک پڑاؤ کیا۔ رات کو ایسی زور کی برف باری ہوئی کہ سپاہی تھر تھر کانپنے لگے اور ان میں سے کئی مر گئے۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹ لاؤ۔ سپاہی گئے اور ابھی انہوں نے لکڑیاں کاٹنی بھی شروع نہ کی تھیں کہ ایک سپاہی نے وہ غار دیکھ لیا جس میں لکڑہارے نے لکڑیوں کا بڑا ذخیرہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے لکڑیاں وہاں سے اٹھانے کے بجائے یہ کیا کہ سارے لاؤ لشکر کو وہیں بلا لائے، پھر ان لکڑیوں کو آگ لگا دی اور یوں سپاہیوں نے اپنی جانیں بچائیں۔ وہ لکڑیاں 1 دن اور 1 رات جلتی رہیں اور تیسرے دن جب آگ ٹھنڈی ہو گئی تو لشکر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کئی دن بعد لکڑہارا وہاں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔
اس نقصان کا اسے اتنا صدمہ ہوا کہ غار کے قریب بیٹھ کر خوب رویا۔ جب دل کی بھڑاس نکل گئی اور کچھ سکون ہوا تو راکھ کریدنے لگا۔ اسے معلوم ہوا کہ راکھ کے نیچے خوبصورت پتھروں کی بہت سی سلیں اور ٹکڑے دبے ہوئے ہیں۔ اس نے کئی سلیں اور ٹکڑے وہاں سے نکالے اور گدھے پر لاد کر گھر لے آیا۔ دل آرام نے جب لکڑیوں کے جل کر راکھ ہو جانے کی خبر سنی تو اسے بھی بے حد رنج ہوا، لیکن اس نے بوڑھے کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا، بابا فکر نہ کرو، مجھے یقین ہے کہ خدا نے اس میں بھی ہم تمہارے لیے کوئی بہتری کی ہوگی۔ تم دوبارہ جنگل میں جاؤ اور لکڑیوں کا ایک اور ذخیرہ کرو۔ ٹھیک ہے، لکڑہارے نے کہا، میں تمہارے لیے پتھر کی کئی سلیں اس غار سے لایا ہوں، نہایت خوبصورت پتھر ہے، اس پر مسالہ اچھی طرح پسے گا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پتھر لا کر دل آرام کے سامنے رکھ دیے۔ دل آرام نے انہیں اٹھا کر ایک کونے میں رکھ دیا اور آپ منہ لپیٹ کر ایک طرف لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ تو بہت بڑا نقصان ہوا، لیکن اس میں ضرور کوئی بھلائی ہے جو آگے چل کر کبھی معلوم ہوگی۔ جب اندھیرا ہوا تو کیا دیکھتی ہے کہ پتھر کی وہ سلیں چمک رہی ہیں اور ان میں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ دل آرام بڑی حیران ہوئی۔ اس نے اٹھ کر کپڑے سے ان سلوں کو صاف کیا اور چھری سے کھرچا تو اندر سے چمکدار سنہری رنگ کا سونا نکلا۔ اب تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن اس نے کسی سے ذکر نہ کیا اور چپ ہو رہی۔ اصل میں اس غار میں سونے کی کان تھی۔ لکڑیاں جب جلیں تو آگ کی تپش سے کان کا سونا پگھل کر باہر آ گیا اور آگ بجھنے کے بعد ٹھنڈا ہو کر سلوں اور بڑے بڑے ڈلوں کی صورت میں جم گیا۔ پھر ڈلوں کے اوپر راکھ اس طرح جمی کہ وہ پتھر نظر آنے لگے۔ صبح سویرے ہی دل آرام نے لکڑہارے کو جگایا اور اس سے پوچھا، بابا کیا اس غار میں ایسے اور بھی پتھر پڑے ہیں؟ ہاں بیٹی، کوئی ایک دو پتھر، وہاں تو انبار لگے ہیں۔ بس تو تم فوراً جا کر وہ تمام پتھر جمع کرو اور گدھوں پر لاد کر یہاں لے آؤ۔ یہ پتھر تو بے حد قیمتی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اچھے داموں میں بک جائیں گے۔ لکڑہارا یہ سن کر اپنے سب گدھے غار میں لے گیا اور سونے کی تمام سلیں ان پر لاد کر گھر میں لے آیا۔ دل آرام نے دیکھا کہ یہ سب سلیں بھی سونے کی ہیں۔ اس نے چند سلیں چھوڑ کر باقی تمام سونا صحن میں ایک بڑا سا گڑھا کھدوا کر دبوا دیا اور گھر میں سب سے کہہ دیا کہ ان پتھروں کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہنا۔ چند روز بعد دل آرام نے لکڑہارے سے کہا، بابا اب تم سفر کی تیاری کرو، خدا نے چاہا تو تمہارا یہ سفر بہت مبارک ثابت ہوگا اور تمہاری کایا پلٹ دے گا۔ یہ ایک خط ہے جو میں نے بصرے کے ایک سنار فصیل کے نام لکھا ہے۔ وہ میرا منہ بولا بھائی اور بہت ایماندار آدمی ہے۔ پتھر کی یہ سلیں اسے دے دینا، اس کے بدلے میں وہ تمہیں سونے کی بہت سی اشرفیاں دے گا۔ ان اشرفیوں کو احتیاط سے گھر لے آنا، لیکن خبردار راستے میں کسی کو نہ تو یہ سلیں دکھانا اور نہ اس سے اشرفیوں کا ذکر کرنا۔ لکڑہارا بصرے گیا اور فضیل سنار کو تلاش کر کے دل آرام کا خط اور سونے کی سلیں اس کے حوالے کی۔ سنار نے اس سونے کی کئی لاکھ اشرفیاں بنا کر لکڑہارے کو دے دی اور وہ یہ اشرفیاں لے کر اپنے گھر آ گیا۔ غرض اسی طرح چند مہینوں کے اندر اندر دل آرام نے لکڑہارے کو کئی بار سونے کی سلیں دے کر فضیل سنار کے پاس بھیجا اور اس کی اشرفیاں بنوائیں، یہاں تک کہ سارا سونا ختم ہو گیا اور دل آرام کے پاس کئی کروڑ اشرفیاں جمع ہو گئیں۔ اب دل آرام نے خط دے کر لکڑہارے کو شہر مدائن بھیجا اور کہا کہ وہاں سے سہیل نامی راج کو بلا لائے۔ یہ وہی راج تھا جس نے بادشاہ قباد کامران کا محل اور وزیر القش کے حکم سے باغ بیداد بنایا تھا۔ دل آرام کا خط دیکھتے ہی سہیل فوراً لکڑہارے کے ساتھ اس کے گھر آ گیا۔ دل آرام نے سہیل سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ اس جھونپڑی کی جگہ ایک عالیشان محل بنواؤں اور ایک شاندار باغ بھی کہ جس کے مقابلے میں باغ بیداد کی کچھ حقیقت نہ ہو۔ روپے پیسے کی فکر نہ کرنا، دگنی مزدوری کام کرنے والوں کو ملے گی، لیکن محل ایسا خوبصورت اور عالی شان ہونا چاہیے کہ جو دیکھے اشش کر اٹھے اور کہے کہ ہاں محل اسے کہتے ہیں۔
آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ سہیل نے ادب سے جواب دیا، لیکن کچھ رقم پیشگی ادا ہو تاکہ میں مزدوروں اور کاریگروں کو جمع کر سکوں۔ دلارام نے کئی لاکھ اشرفیاں اس کے سامنے رکھ دیں۔ سہیل یہ اشرفیاں دیکھ کر دنگ رہ گیا اور اسے کچھ اور پوچھنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس نے چند دن کے اندر اندر ملک کے مشہور اور اعلیٰ درجے کے معمر اور کاریگر جمع کیے اور محل بنانا شروع کر دیا۔ محل کے چاروں طرف ایک باغ لگانے کے لیے بے شمار باغبان بھی بلوائے گئے اور انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے طرح طرح کے خوش رنگ پودے اور حسین درخت لگا دیے۔ جنگل میں منگل ہو گیا۔ ہزاروں آدمی دن رات کام کرنے لگے۔ ایک سال کے اندر اندر لکڑہارے کی جھونپڑی کی جگہ ایک عظیم الشان محل کھڑا ہو گیا، جس میں 1000 بڑے بڑے کمرے، دالان، برآمدے اور صحن تھے، اور اس کی چھت آسمان سے باتیں کرتی تھی۔ محل کا ہر کمرہ قیمتی ساز و سامان سے سجایا گیا تھا، اور ہر کمرے میں مصوروں نے ایسی عمدہ تصویریں بنائی تھیں کہ شبہ ہوتا ابھی منہ سے بول پڑیں گی۔ اس محل اور باغ کی تیاری پر 10 کروڑ اشرفیاں خرچ ہوئیں، لیکن جو بھی دیکھتا حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دبا لیتا، اور اکثر لوگ کہتے کہ ایسا محل اور ایسا باغ تو بادشاہ قباد کامران کا بھی نہیں ہے۔ دلارام نے قباد لکڑہارے کے لیے ایسے کپڑے سلوائے جن میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، اور ہر لباس کی قیمت کئی لاکھ اشرفیوں کے برابر تھی۔ ایک روز اس نے لکڑہارے کو سب سے قیمتی لباس پہنایا اور بے شمار غلاموں اور نوکروں کے ساتھ شہر مدائن کی طرف روانہ کیا۔ دلارام نے اسے سمجھا دیا تھا کہ سیدھے بادشاہ کے وزیر بزرج مہر کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ میرا نام قباد ہے اور میں سوداگر ہوں اور بادشاہ سے ملاقات کی خواہش ہے۔ بزرج مہر ضرور بادشاہ سے ملاقات کرائے گا۔ جب تم بادشاہ سے ملنا تو ادب سے سلام کرنا اور ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا، اور یاد رکھنا کہ دربار میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پیر پہلے رکھنا اور بایاں بعد میں۔ بادشاہ تمہیں جو کچھ دیں اسے ادب سے لینے کے بعد 7 مرتبہ جھک کر سلام کرنا، پھر ان سے عرض کرنا کہ غلام کی یہ آرزو ہے کہ آپ کسی روز غریب خانے پر تشریف لائیں اور میری دعوت قبول کریں۔ بادشاہ تمہاری دعوت ضرور قبول کرے گا۔ یہ سب باتیں دلارام نے اچھی طرح لکڑہارے کو سمجھا دیں اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اس کے بعد لکڑہارا بڑی شان سے مدائن کی طرف روانہ ہوا۔ تمام راستے شرفیاں لٹاتا گیا، اور جب شہر میں پہنچا تو اس کی سخاوت کے قصے وہاں پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ وہ سیدھا بزرج مہر کے گھر گیا۔ بزرج مہر نے اسے بہت عزت سے بٹھایا اور پوچھا، آپ کیسے تشریف لائے اور کہاں کے ارادے ہیں؟ میرا نام قباد سوداگر ہے، لکڑہارے نے جواب دیا۔ بادشاہ سلامت کی ملاقات کو آیا ہوں۔ آپ مہربانی کریں اور مجھے بادشاہ کے حضور میں لے چلیں۔ بزرج مہر کبھی اس کے قیمتی لباس کی طرف حیرت سے دیکھتا اور کبھی اس کی شکل کو گھورنے لگتا، لیکن وہ بالکل نہیں پہچان سکا کہ یہ وہی قباد لکڑہارا ہے جس سے بہت دن پہلے جنگل میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے کہا، میں آپ کی ابھی بادشاہ سے ملاقات کراتا ہوں، آئیے میرے ساتھ چلیے۔ بزرج مہر نے اپنی سواری منگوائی اور ادھر قباد لکڑہارا اپنے ہاتھی پر سوار ہوا۔ دونوں بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ بازار سے گزرتے ہوئے قباد لکڑہارے نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا اور انہوں نے اشرفیاں لٹانی شروع کر دیں۔ لوگ اسے دعائیں دیتے اور کہتے کہ ایسا سخی اور مالدار سوداگر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بزرج مہر نے لکڑہارے کو محل کے ایک کمرے میں بٹھایا اور خود بادشاہ کو اطلاع دینے گیا۔ بادشاہ اس وقت اپنے خاص محل میں آرام کر رہا تھا۔ بزرج مہر کو آتا دیکھا تو گھبرا کر اٹھا اور کہنے لگا، خیر تو ہے، تم اس وقت کیسے آئے؟ حضور، ایک سوداگر آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ ایسا عمدہ لباس اس کے بدن پر ہے کہ اس کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے ساتھ بے شمار غلام ہیں اور وہ بازاروں میں اشرفیاں لٹاتے ہوئے آئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس سوداگر کے پاس بے پناہ دولت ہے، لیکن اس کی چال ڈھال اور بات چیت سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل ان پڑھ اور بے وقوف ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی۔ سوچ رہا ہوں
کہ علم نجوم کے ذریعے اس کے حالات معلوم کروں۔ تعجب ہے، بادشاہ نے کہا، خیر اسے اندر لے آؤ، ہم بھی دیکھیں کون ہے۔ بزرگ مہر باہر گیا اور قباد لکڑہارے سے کہا، آئیے بادشاہ سلامت آپ کو یاد فرماتے ہیں۔ دلارام نے لکڑہارے کو سمجھایا تھا کہ جب بادشاہ کے حضور میں حاضر ہونا تو پہلے دایاں پاؤں آگے بڑھانا، لیکن لکڑہارا ایسا بدحواس ہوا کہ یہ بات بھول گیا کہ کون سا پاؤں آگے بڑھائے۔ دل میں کہا کہ دونوں پاؤں ملا کر ایک دم اندر چلا جاؤں تاکہ دائیں بائیں کا جھگڑا ہی نہ رہے۔ یہ سوچ کر اچھلا اور بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوا، لیکن سنگ مرمر کے فرش پر پیر پھسل گئے اور وہ لڑکتا ہوا دور تک چلا گیا۔ پھر جلدی سے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا اور بادشاہ کو 7 سلام عرض کیے۔ لکڑہارے کی یہ حرکت دیکھ کر بادشاہ کو ہنسی آ گئی، مگر وہ ضبط کر گیا۔ لکڑہارے کو قریب بلا کر پاس بٹھایا اور پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ جہاں پناہ میرا نام قباد ہے، سوداگر ہوں۔ بہت خوب، تم تو ہمارے ہم نام نکلے، بادشاہ نے کہا اور سونے کی تشتری میں سے مصری کی ایک ڈلی اٹھا کر لکڑہارے کو دی۔ لکڑہارے نے کبھی بادشاہ کا دربار دیکھا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ وہاں کے ادب آداب کیا ہیں۔ اس کی تو عمر لکڑیاں کاٹتے گزری تھی۔ اس نے بڑی بدتمیزی سے مصری کی ڈلی منہ میں ڈالی اور کچر کچر چبا گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ ہنسا اور بزرگ مہر کے کان میں کہنے لگا، یہ کس جانور کو پکڑ لائے؟ تمہیں چاہیے تھا کہ اسے پہلے کچھ تمیز سکھاتے اور پھر میرے سامنے لاتے۔ بزرگ مہر سخت شرمندہ ہوا اور اشارے سے لکڑہارے کو باہر لے گیا۔ پھر اپنے گھر لے جا کر بڑی محبت اور پیار سے چند باتیں اسے سمجھائیں اور کہا، بادشاہ جب کوئی چیز عطا کرے تو سلام کر کے اسے سر پر رکھنا چاہیے۔ تم نے یہ کیا حرکت کی کہ مصری کی ڈلی اسی وقت منہ میں ڈال کر گائے بھینسوں کی طرح چبانے لگے؟ آئندہ ایسا نہ کرنا۔ بہت اچھا جناب، مجھ سے خطا ہوئی معاف کر دیجئے، لکڑہارے نے کہا، آئندہ آپ کی ہدایت کے مطابق کروں گا۔ اگلے روز بزرگ مہر لکڑہارے کو لے کر بادشاہ کے محل میں گیا۔ بادشاہ اس وقت دسترخوان پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ قباد لکڑہارے کو دیکھ کر خوش ہوا کیونکہ اسے کل کا واقعہ یاد آ گیا تھا۔ آؤ قباد، ہمارے پاس آ کر بیٹھو، بادشاہ نے کہا۔ لکڑہارا آلتی پالتی مار کر بدتمیزی سے سلام کیے بغیر بادشاہ کے پاس جا بیٹھا اور اجازت لیے بغیر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بادشاہ پھر ہنسا لیکن کچھ نہ کہا، بلکہ اپنے ہاتھ سے شوربے کا پیالہ اٹھا کر اس کو دیا۔ لکڑہارا چاہتا تھا کہ پیالہ منہ سے لگا کر شوربہ پیے کہ بزرگ مہر کی نصیحت یاد آئی کہ بادشاہ جب کوئی چیز دے تو سلام کر کے اسے سر پر رکھنا چاہیے۔ خیال آتے ہی اس نے بادشاہ کو بائیں ہاتھ سے سلام کیا اور دائیں ہاتھ سے پیالہ اپنے سر پر الٹ لیا۔ یہ دیکھ کر ہنسی کے مارے بادشاہ لوٹ پوٹ ہو گیا۔ لکڑہارے نے کہا، حضور میں نے بزرگ مہر کی نصیحت پر عمل کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بادشاہ جب کوئی چیز عطا کرے تو اسے سر پر رکھنا چاہیے۔ اچھا حضور، اب میری درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے غریب خانے پر تشریف لے چلیں اور اس غلام کی دعوت قبول فرمائیں۔ ہم ضرور تمہارے گھر آئیں گے، بادشاہ نے وعدہ کر لیا، مگر یہ تو بتاؤ کہ ہمیں کھلاؤ گے کیا؟ حضور میں غریب آدمی ہوں، مگر میری ایک بیٹی ہے، بہت عمدہ کھانا پکاتی ہے، آپ کھائیں گے تو خوش ہوں گے۔ اچھا، ہم پرسوں تمہارے گھر آئیں گے، اپنا پتہ بزرگ مہر کو بتاتے جاؤ، بادشاہ نے کہا۔ لکڑہارا سلام کر کے محل سے باہر چلا آیا اور اسی روز شام کے وقت بزرگ مہر کو اپنے مکان کا پتہ بتا کر گھر لوٹ آیا۔ دلارام نے جب یہ سنا کہ بادشاہ پرسوں آ رہا ہے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اسی وقت نئے سرے سے محل کی سجاوٹ کا حکم دیا اور مصوروں کو بلا کر محل کے دروازے اور اندر کمروں میں ایسی تصویریں بنوائیں جن میں وہ منظر دکھایا گیا تھا جب بادشاہ نے دلارام کے قیمتی کپڑے اتروا کر اسے میلے کچیلے لباس میں جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ پھر اس نے کھانا پکانے کے لیے طرح طرح کے مسالے، اعلیٰ درجے کا گوشت اور سبزیاں منگوائیں اور بادشاہ کا انتظار کرنے لگی۔ ٹھیک تیسرے دن بادشاہ اپنے وزیروں اور امیروں سمیت قباد لکڑہارے کے مکان پر آیا۔ اس نے اس مکان اور اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے حسین باغ کو دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ اتنا عالی شان محل اور باغ تو اس کے پاس بھی نہ تھا۔ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتا اور بزرگ مہر کے کان میں خسر پسر کرتا ہوا
وہ محل میں داخل ہوا۔ قباد لکڑہارے نے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ اب بادشاہ کی نظر ان تصویروں پر پڑی جو دلارام نے بنوائی تھی۔ انہیں دیکھ کر حیران ہوا، لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ ان تصویروں کا مطلب کیا ہے۔ تب بزرگ مہر نے یاد دلایا کہ یہ تصویریں اس وقت کی ہیں جب آپ نے دلارام کو اکیلا جنگل میں چھوڑ دیا تھا۔ دلارام کی یاد آتے ہی بادشاہ غمگین ہو گیا اور کہنے لگا، افسوس کہ میں نے اتنی عقل مند لونڈی کو یوں ہی جنگل میں چھوڑا، نامعلوم اس پر کیا بیتی ہوگی۔ اتنے میں قباد لکڑہارے نے دسترخوان بچھوایا اور 100 قسم کے لذیذ کھانے بادشاہ کے سامنے چن دیے۔ بادشاہ ہر کھانے کو چکھتا اور اس کی تعریف کرتا، مگر اسے رہ رہ کر دلارام کی یاد آتی تھی۔ دلارام اس وقت نفیس پوشاک پہنے دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ بادشاہ نے اس کی ایک جھلک دیکھی تو حیران ہوا کہ دلارام کی ہم شکل یہ عورت کہاں سے آئی، یہ عورت کہاں سے آئی۔ اس نے قباد سے کہا، یہ عورت کون ہے جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہے؟ حضور، یہ میری بیٹی ہے، لکڑہارے نے جواب دیا۔ اتنے میں دلارام دروازے کی اوٹ سے نکل کر کمرے میں آئی اور بادشاہ کو جھک کر سلام کیا۔ بادشاہ حیرت سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلا کر بولا، دلارام تو یہاں کہاں سے آئی؟ جہاں پناہ، آپ نے اس کو نہیں پہچانا؟ یہ وہی قباد لکڑہارا ہے جسے بہت عرصہ پہلے جنگل میں دیکھا تھا۔ خواجہ بزرگ مہر کا خیال تھا کہ اس کی قسمت ہی بری ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ شاید اس کے گھر میں کوئی پوہڑ عورت ہے جو اس کی حالت بہتر نہیں ہونے دیتی۔ اس بات پر حضور سخت ناراض ہوئے اور مجھے جنگل میں اکیلا چھوڑ گئے۔ اب ملاحظہ فرمائیے، یہ وہی لکڑہارا ہے۔ بادشاہ نے شرمندہ ہو کر کہا، دلارام مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں دکھ پہنچایا ہے۔ دلارام نے ہاتھ جوڑے اور سر جھکا کر کہا، حضور اس بات کا خیال بھی نہ فرمائیں، لونڈی آپ کے لیے جان بھی قربان کر دے تو آپ کا حق نمک ادا نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے لکڑہارے کو گلے سے لگایا اور کہا کہ یہ مال و دولت تمہیں مبارک، ہم دلارام کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ چند روز بعد بادشاہ نے دلارام سے شادی کر لی اور 1 ماہ تک ملک میں خوشیاں منائی گئیں۔